بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے اس پرانے محلے میں میرا چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ گھر نہ بہت بڑا تھا نہ ہی بہت قیمتی، لیکن اس میں سکون اور رحمت کی ایک ایسی خوشبو بسی ہوئی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس گھر کا سب سے قیمتی سرمایہ میری بیوی تھی، میری بیوی جسے آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چادر، اس کی حیا، اس کا انداز سب ہی پاکیزگی کی جھلک دیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا دل ہمیشہ اس کے لیے نرم اور شکر گزار رہتا۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت عورت تھی بلکہ اس کا کردار اس کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ جب میں دن بھر کی تھکن کے بعد کمرے میں داخل ہوتا تو اکثر جائے نماز پر بیٹھی عبادت میں مشغول نظر آتی۔ اس کے لبوں پر پرانی آیات کی سرگوشیاں ہوتی اور اس کے آنسو مصلح کو تر کر دیتے۔ اس لمحے مجھے یوں لگتا جیسے اللہ نے مجھے سب سے قیمتی تحفہ عطا کر دیا ہے۔ میں اکثر سوچتا کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک بیوی دے کر کس قدر نوازا ہے، مگر یہ کہانی صرف عبادت اور سکون تک محدود نہ تھی۔ میری بیوی کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوا جب میری ماں، جو کئی سالوں سے فالج زدہ تھی، بستر تک محدود ہو گئیں۔ ماں کی خدمت کرنا آسان نہ تھا۔ ان کی ہر ضرورت، ہر دکھ، ہر تکلیف کا خیال رکھنا صبر اور ہمت کا کام تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار دیکھا کہ جب وہ تہجد کے بعد قرآن ختم کرتی تو سیدھا ماں کے کمرے میں جاتی، بڑی محبت سے ان کا بستر درست کرتی، ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دیتی اور کبھی کبھی گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہتی۔ میری ماں کا چہرہ اس وقت عجیب سی روشنی سے چمکنے لگتا۔ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے میری بیوی کے چہرے پر کوئی بوجھ نہ ہوتا، جیسے یہ سب اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ عبادت کا حصہ ہو۔ میں حیران ہوتا کہ آخر وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا لمحہ آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ماں نے مجھے اپنی کمزور آنکھوں سے دیکھا اور ہونٹوں کو جنبش دی۔ ان کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے مگر واضح تھے، بیٹا بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے جھک کر ماں سے پوچھا، ماں آپ نے کیا کہا؟ ماں نے پھر اشاروں سے وہی کہا۔ میری سانس رک سی گئی۔ میرے سامنے ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس نے میری ماں کی خدمت اپنی اولاد سے بڑھ کر کی تھی، اور ماں، وہی ماں اب کہہ رہی تھی کہ اسے طلاق دے دو۔ میں کئی راتیں جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ ایک طرف میری ماں تھی، میری جنت، جس کے قدموں میں میری بخشش چھپی تھی، اور دوسری طرف میری بیوی تھی جس نے میرا گھر جنت بنایا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میرا ایمان، میرا صبر اور میرا کردار آزمایا جا رہا تھا۔